अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट फ़ारूक शहजाद मलकानी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल रोज़नामा एक्सप्रेस में एक कॉलम देखने को मिला। वो कॉलम इंतहाई चश्मकुशा और दर्दनाक था। वो कॉलम मारूफ कॉलम निगार जावेद चौधरी साहब लिखते हैं ज़ीरो पॉइंट के नाम से। कल के उनके कॉलम का उन्वान था ठेकेदारों का मुल्क। मैंने कहा कि आपसे भी शेयर करूं, आप भी सुनिए। मुझे कल एक दोस्त ने कराची के खातून का वज़ीर आला सिंध के नाम ख़त भिजवाया। खातून ने ख़त में लिखा, मेरे खावंद इंतहाई अलील हैं, ये हफ़्ते में 3 बार डायलिसिस कराते हैं। इनके डायलिसिस माहाना टेस्टों, अद्वियात, इंजेक्शन्स और डॉक्टरों की फ़ीसों पर 1,75,000 रुपये माहाना खर्च हो जाते हैं। हमारी दोनों बेटियां मिलकर ये अखराजात बर्दाश्त करती हैं, लेकिन अब उनके बस की बात नहीं रही। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी फरमा कर मेरे खावंद के मेडिकल अखराजात का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त कर दें। खातून ने आखिर में लिखा, मेरे खावंद मेरे घर में रहते हैं और ये घर मुझे मेरी वालदा ने दिया था। ये एक आम सा ख़त था। मुल्क में रोज़ हज़ारों लोग इस किस्म के ख़त लिखते हैं और हुकूमत से इमदाद मांगते हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन ये ख़त उसके बावजूद गैर मामूली है। क्योंकि ये दरख्वास्त किसी आम शख्स ने नहीं की। ये ख़त पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ख़ान लियाकत अली ख़ान की बहू दुर्र लियाकत अली ख़ान ने लिखा था, और जिस मरीज़ के लिए इमदाद मांगे जा रही थी उसका नाम अकबर अली ख़ान है, और ये लियाकत अली ख़ान और बेगम राना लियाकत अली ख़ान का बेटा है। हमारे मुल्क में शायद बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि लियाकत अली ख़ान करनाल के बहुत बड़े जागीरदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी जागीर में रेलवे स्टेशन था और उनके खेत और बाग मीलों तक फैले हुए थे। वो 1918 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। वकालत शुरू की तो वह चंद बरसों में हिंदुस्तान के बड़े वकलाओं में शुमार होने लगे। 1923 में सियासत में आए और 1926 में अंग्रेज़ दौर में यूपी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग जैन की तो क़ायद आज़म के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर बन गए। 1947 में पाकिस्तान आए तो अपनी सारी ज़मीन जायदाद, रुपया, पैसा, हत्ता के कपड़े तक भारत छोड़े और कराची में जायदाद का किसी किस्म का क्लेम भी ना किया। इस ज़मीन पर 1 इंच ज़मीन ना ली। वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। वो अगर चाहते तो आधा मुल्क, आधा कराची, लाहौर और रावलपिंडी उनका होता। वो अगर दिल्ली और मुंबई के घरों का क्लेम ही ले लेते तो उनका ख़ानदान आज अरबपति होता। लेकिन इस दरवेश सिफत इंसान ने मुल्क को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में लिया कुछ नहीं। उनकी बेगम अपने ज़माने के इंतहाई खूबसूरत, मुहज़्ज़ब और पढ़ी लिखी खातून थी। वो ब्रिटिश आर्मी के अंग्रेज़ मेजर जनरल डैनियल पेंट की बेटी थीं। वालदा बरहमन थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में पढ़ाना शुरू कर दिया। 1931 में MA किया और दिल्ली में प्रोफेसर बन गए। उनका नाम शीला एरन पेंट था। 1932 में इस्लाम कबूल किया। ख़ान लियाकत अली ख़ान से शादी की और शीला से बेगम राना लियाकत अली ख़ान बन गई। उनके 2 बेटे थे, अकबर अली ख़ान और अशरफ अली ख़ान। ये दोनों सादतमंद भी थे और इज़्ज़तदार भी। लियाकत अली ख़ान और राना लियाकत अली ख़ान ने जवानी फरवानी में गुजारी थी। दुनिया जहान की नेमतें हाथ बांध कर सामने खड़ी रहती थीं, लेकिन ये लोग जब पाकिस्तान आए तो खाली हाथ थे। कराची में ख़ान लियाकत अली ख़ान के नाम पर हज़ारों एकड़ पर लियाकताबाद का सेक्टर बना, लेकिन इसमें भी ख़ान लियाकत अली ख़ान ने 1 इंच ज़मीन नहीं ली। ये जब 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में सैयद अकबर अली की गोली का निशाना बने और उनकी अचकन उतारी गई तो पता चला कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म ने शेरवानी के नीचे कुछ कुर्ता नहीं पहना हुआ था। बुनियान थी
اور وہ بھی پھٹی ہوئی تھی۔ گھر میں کپڑوں کے صرف 3 جوڑے اور 2 جوتے تھے۔ اکاؤنٹ میں چند سو روپے تھے۔ بیگم اور بچے وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے تھے۔ خواجہ ناظم الدین نئے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ اس گھر میں آئے تو پتہ چلا لیاقت علی خان کی فیملی کے لیے پورے ملک میں کوئی گھر موجود نہیں۔ سوال اٹھا کہ یہ لوگ کہاں جائیں؟ لہٰذا خواجہ ناظم الدین نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو ہالینڈ میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ بیگم رانا ہالینڈ اور پھر اٹلی اور آخر میں تیونس میں سفیر رہیں۔ یہ واپس آئیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں گورنر سندھ بنا دیا۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون چانسلر بھی رہیں۔ یہ کراچی یونیورسٹی کی چانسلر تھیں۔ آپ اپوا سے لے کر پاکستان نیشنل وومن گارڈز، پاکستان وومن ریزروز، پاکستان کاٹیج انڈسٹریز، ماڈل کالونی برائے کرافٹس، گل رانا نصرت انڈسٹریل سینٹر، کمیونٹی سینٹر یا پھر فیڈریشن آف یونیورسٹی وومن اور انٹرنیشنل وومن تک ملک میں خواتین کا کوئی ادارہ دیکھ لیں، آپ کو خواتین سے متعلق ہر بڑے ادارے کے پیچھے بیگم رانا لیاقت علی خان ملیں گی۔ یہ جب ہالینڈ میں سفیر تھیں تو ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہوا۔ ہالینڈ کی ملکہ جولیانا ان کی دوست بن گئیں۔ یہ دونوں خواتین اس وقت پورے یورپ میں مشہور تھیں۔ بیگم رانا لیاقت تاش کے کھیل برج کی بہت بڑی ایکسپرٹ تھیں۔ یہ روزانہ ملکہ کے ساتھ برج کھیلتی تھیں۔ ایک دن ملکہ جولیانا نے بیگم رانا کے ساتھ شرط لگائی، اگر تم آج کی بازی جیت گئی تو میں تمہیں اپنا ایک محل گفٹ کر دوں گی۔ بازی شروع ہوئی اور بیگم رانا لیاقت علی جیت گئی۔ ملکہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنا ایک محل رانا لیاقت علی خان کو دے دیا، اور بیگم صاحبہ نے یہ محل پاکستان حکومت کے وقف کر دیا۔ آج بھی ہالینڈ میں پاکستان کا سفارت خانہ اسی محل میں قائم ہے۔ یہ سن 1990 میں کراچی میں فوت ہوئیں اور انہیں مزار قید پر خان لیاقت علی خان کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ ہوں یا خان لیاقت علی خان، وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی زمین یا جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، اور آج ان کے صاحبزادے اکبر علی خان اپنی بیگم در لیاقت کے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی بیگم اپنے بیوار خاوند کے علاج کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھنے پر مجبور ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم کے صاحبزادے اور بہو ہر ماہ 1,75,000 روپے افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ خان لیاقت علی خان کے ملک میں اپنے ڈائلیسس کا خرچ پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ملک ان لوگوں کا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو میلوں پر پھیلی جاگیریں چھوڑ کر اس ملک میں آئے اور پھر پھٹی ہوئی بنیاد کے ساتھ دفن ہوئے۔ یہ ملک راجہ صاحب محمود آباد جیسے لوگوں کا تھا۔ وہ محمود آباد کی ریاست کے راجہ تھے، پوری زندگی اپنی رقم سے مسلم لیگ چلائی۔ پاکستان بنا تو کراچی آ گئے اور حکومت سے کوئی گھر، کارخانہ اور زمین نہیں لی۔ ملک میں جب سیاسی افراتفری پھیلی، مارشل لا لگا تو یہ مایوس ہو گئے اور چپ چاپ اٹھے، بیگ اٹھایا اور لندن جا بسے۔ راجہ صاحب محمود آباد کا 1973 میں لندن میں انتقال ہوا۔ وہ انتقال سے قبل ہر ملنے والے سے کہتے تھے، میں پوری زندگی جن انگریزوں سے لڑتا رہا، مجھے آخر میں انہی انگریزوں کے گھر میں پناہ لینا پڑ گئی، اور میں آج ان کی مہربانی سے اپنا آخری وقت عزت کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ یہ سردار عبدالرب نشتر، مولوی فضل حق، حسین شہید سہروردی اور خواجہ ناظم الدین کا ملک تھا۔ یہ لوگ ملک بننے سے قبل 1 کروڑ پتی تھے، لیکن وہ اس ملک میں آئے، اسرت میں زندگی گزار دی، اور پھر ان کی اولادیں اکبر علی خان کی طرح علاج اور چھت کو ترستی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئیں، جبکہ ان کے ارد گرد 1700 ایکڑ کا ریونٹ بھی بن گیا۔ کراچی کا بلاول ہاؤس 64 عمارتیں ہضم کرنے کے باوجود ہی نامکمل رہا۔ لندن کے ایک فلیٹ کی برکت سے 300 کنال کا بنی گالا بھی بن گیا، اور راولپنڈی کی رنگ روڈ میں چند کلومیٹر کا اضافہ کر کے زلفی بخاری کے نام پر اربوں روپے سمیٹ لیے گئے، اور غلام سرور خان کے نام پر نوا سٹی کے مالک نے
مارکیٹ میں 20-30 ہزار فائلیں بھی بیچ دی۔ آج آپ المیہ دیکھیے، آج اس ملک میں قائد اعظم کے رشتہ دار چھت، علاج اور سواری کو ترس رہے ہیں۔ خان لیاقت علی خان کی بہو وزیر اعلیٰ کو لیاقت علی خان کے صاحبزادے کے لیے 1,75,000 روپے کی امداد کی درخواست کر رہی ہے۔ راجہ صاحب محمود آباد ان انگریزوں کے قبرستان میں مدفون ہیں جن سے لڑ کر انہوں نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ حسین شہید سہروردی بیروت میں لیٹے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین کی آل اولاد تاریخ صفحات میں گم ہو گئی۔ مولوی فضل حق عبرت کی نشانی بن کر ڈھاکہ میں دفن ہو گئے اور محمد علی بوگرا ملک چھوڑ کر بوگرا گئے اور چپ چاپ وہاں انتقال کر گئے، جبکہ ملک کے ٹھیکیدار آج بھی چینی، آٹے اور LNG سے ایک مہینے میں 400 ارب روپے کما لیتے ہیں۔ آج لیاقت علی خان کی بہو اس ملک میں پوچھ رہی ہے، کیا یہ ملک ان ٹھیکیداروں کے لیے بنا تھا؟ کیا لیاقت علی خان جیسے لوگوں نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ ان کے نواب، ابن نواب بچے علاج کو ترستے رہیں، جبکہ زلفی بخاری اور غلام سرور خان جیسے لوگ اربوں روپے کما لیں؟ یہ ہے آج کا پاکستان، ٹھیکیداروں کا ملک۔ ٹھیکیدار مفادات کے حمام میں ننگے نہا رہے ہیں۔ یہ ایک رات میں وفاداری بدل کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، جبکہ مالک اور ان کی اولادیں علاج اور عزت کو ترستی ترستی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ملک کے مالکوں کے بچے ڈائلیسس کا خرچ برداشت نہیں کر پا رہے، جبکہ وزیر صحت ادویات کی قیمت بڑھا کر 3-4 ارب روپے جیب میں ڈالتے ہیں اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمیں شاید من حیث القوم انہیں احسان فراموشیوں کی سزا مل رہی ہے۔ ہم اسی لیے پوری دنیا سے جوتے کھا رہے